نحمدہ ونصلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حزب البحر کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ حزب البحر کو اس لیے بیچ میں لایا میں کہ اگلا مہینہ جیسے کہ سفر کا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں اس حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے کچھ مقاصد کے کن مقاصد کے لیے ہم حزب البحر پڑھ سکتے ہیں اور کتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو حزب البحر کو ہم ہر آفت اور مصیبت سے حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ظالم بادشاہ کے نقصان پہنچانے سے ڈر رہا ہو، یا جنگل میں یا بیابان کہیں پر بھی ایسی جگہ پھنس گیا ہو جہاں پر اس کے جان جانے کا خوف ہو، تو ان تمام صورتوں میں کیا کرے، حزب البحر کو 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سارے بدن پر پھیرے، انشاءاللہ العزیز کوئی آفت اور مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اگر کوئی کام مشکل ایسا پیش آ گیا ہو اور کوئی تدبیر اس کو نہ مل رہی ہو حل ہونے کی، اور ہر طرح سے عاجز ہو گیا ہو، تو ایک خالی مقام پر غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، سلام کے بعد 5 یا 7 مرتبہ حزب البحر پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اسی طرح دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے 12 دن تک روزانہ 30 مرتبہ حزب البحر پڑھے اور مطلب کو دل میں رکھے۔ 30ویں دفعہ پڑھنے میں جب وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا یا شاہت الوجوہ پر پہنچے تو 70 بار کہے، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، کیا ہے؟ یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ اس کے بعد کہے، فلاں کہ خداوندہ فلاں بن فلاں کو اپنے قہر میں مبتلا کر، اور آنکھ اور کان اور زبان اس کی بند کر۔ ہمارے حضرت ولی نعمت فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں دشمنی رکھتا ہو، اس کے واسطے شاہت الوجوہ کے بعد اس آیت کا پڑھنا بہت مناسب ہے، اور جو شخص دشمنی دنیا کے امور میں رکھتا ہو، اس کے واسطے وَطْمِسْ کے بعد پڑھنا جو ہے وہ مناسب ہے۔ اسی طرح بیماری سے شفا کے لیے 12 دن تک ہر روز 12 مرتبہ پڑھے۔ جب آخر دفعہ یعنی 12ویں دفعہ پڑھے تو اس فقرے پر پہنچے تو کیا کہے، بسم اللہ الذی سے لے کر آخر لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے بعد 70 دفعہ کیا پڑھے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یا شافی شفا بخش فلاں بن فلاں کو۔ اسی طرح امیروں اور بادشاہوں کے مسخر کرنے کے لیے 12 دن تک 12 مرتبہ پڑھے۔ جب پہنچے یا من بیدہ ملکوت کل شیء پر، جب اس جگہ پر پہنچے تو 70 بار کہیں یا عزیز، اس کے بعد کہیں عزیز کر مجھ، یعنی مجھ کو، پھر اپنا نام لے اور اپنی والدہ کا نام لے، مجھ فلاں بن فلاں کو، اور کیا کرے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ فلاں بن فلاں کی آنکھ میں اپنا نام لے، اور پھر جس کی آنکھ میں خود کو عزیز کرنا ہو اس کا نام لے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے، 3 بار سورۃ القدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب 12 روز پورے ہو جائیں تو اس سے ملے، جب اس کے گھر جائے تو پہلے ایک دفعہ تمام حزب البحر پڑھے، وہ ملاقات کے وقت بڑی مہربانی سے انشاءاللہ العزیز پیش آئے گا۔ اسی طرح سفر کا ارادہ کریں تو 3 دن روزے رکھیں اور تمام حزب البحر شرطوں کے ساتھ ہر روز 12 دفعہ پڑھیں۔ جب 12ویں دفعہ ان کلمات پر پہنچے، بحول اللہ لا یقدر احد علینا، اس پر جب پہنچے
تو 70 مرتبہ کیا کہیں؟ یا حفیظ احفظنی من جمیع البلیات یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جب روانہ ہو اور جب کہیں اترے اور جہاں خوف کی جگہ ہو ایک بار اور پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز امن میں رہے گا۔ اسی طرح جہاز اور کشتی کی حفاظت کے لیے، جہاز اور کشتی کی حفاظت کے لیے جب سوار ہونے سے پہلے، سوار ہونے سے 3 دن پہلے ہر دن 70 مرتبہ پڑھیں۔ آخر مرتبہ کے پڑھنے میں جب سخر لنا هذا البحر پر پہنچے تو 70 بار کیا پڑھیں؟ یا حفیظ احفظنی من جمیع البلیات یا ارحم الراحمین۔ اور ساتھ میں کیا کہے؟ خداوندہ یعنی اللہ، میں اپنے اور اپنے مال اور اسباب اور رفیقوں کی امانت تجھے سونپتا ہوں، خیریت سے منزل تک پہنچا۔ اس کے بعد چاہے وہ کشتی ہو یا جہاز ہو، اس میں 5 وقت یہ حزب البار جو ہے وہ ایک بار پڑھے۔ اور جب کوئی اگر مصیبت آئے، طوفان وغیرہ آ جائے، جب تک طوفان موقوف نہ ہو یہ پڑھتا جائے۔ اسی طرح نوکری کے لیے، کسی کو رزق کی تنگی ہو، نوکری نہ ملتی ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ کریں کہ 3 دن تک روزانہ 20 مرتبہ حزب البار پڑھے۔ جب انشرھا علینا من خزائن رحمتک پر پہنچے تو 70 دفعہ پڑھے یا غنی اغنینی یا رزاق ارزقنی رزقا طیبا واسعا بغیر حساب۔ اور ہر روز 7 فقیروں کو روٹی اور کچھ میٹھا اپنی استطاعت کے مطابق ان کو دے دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر کامیابیوں کے اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ جو قرض میں مبتلا ہو، جو بندہ قرض میں مبتلا ہو تو 3 دن تک روزانہ 15 مرتبہ حزب البار پڑھے۔ آخری دفعہ یعنی 15ویں دفعہ میں جب پڑھے اور انصرنا پر پہنچے، انصرنا، تو 70 مرتبہ یہ کہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک وبطاعتک عن معصیتک۔ انشاءاللہ العزیز قرض ادا ہو جائے گا اللہ کے غیب کے خزانوں سے۔ اسی کے ساتھ جس طریقے سے کہ لڑکیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، تو لڑکیوں کے نصیب کھلنے کے لیے بارش کے پانی پر یا کنویں کے پانی پر، کنویں کے پانی پر 3 دن تک ہر روز 30 مرتبہ حزب البحر پڑھے۔ اور جب حب لنا من لدنک پر پہنچے یا فتاح کو موافق رد جمل کے 489 بار پڑھے، یا فتاح کو 489 بار پڑھے۔ پھر اس پانی سے ہاتھ پاؤں دھو کر اس پانی کو ایسی جگہ پھینکے جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ جیسے کہ مین جو مقصد تھا بتانے کا فوائد کے بعد، اس کی زکوٰۃ کیسے اور کب ادا کرنی ہے۔ سفر کے مہینے میں، جیسے کہ اگلا مہینہ سفر کا ہے، سفر کے مہینے کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو ان 3 دنوں کو کیا کرے؟ روزہ رکھے اور سنت کے طریقے سے تینوں دن اعتکاف کرے۔ مرد ہے تو مسجد میں، عورت ہے تو گھر میں۔ اور 3 بار اس طرح کہ بعد نماز مغرب 1 مرتبہ اور بعد نماز عشاء 1 مرتبہ اور چاشت کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، روزانہ 3 دن تک انہی مذکورہ تاریخوں میں یعنی 6، 7 اور 8 سفر اس میں پڑھے۔
اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی 8 سفر کو، 6-7 کے بعد جب 8 سفر کو، 8 سفر کے بعد جو رات ہو، اس کی مغرب کے بعد چند لوگوں کو یعنی چند مساکینوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے، خود بھی کھائے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کو بھی کھلائے۔ پھر روزانہ ایک بار حزب البحر پڑھا کریں۔ اس کے لیے بعد نماز مغرب کا وقت بہتر ہے۔ آئندہ پھر اس کے بعد اختیار ہے، جو وقت چاہے مقرر کر لے، لیکن روزانہ ایک ہی وقت پڑھے۔ پہلے دن جس دن وقت پڑھ لیا پھر روزانہ اسی وقت پڑھے اپنی سہولت کے مطابق۔ ہاں کسی دن خاص وقت کوئی عذر ہو جائے تو کسی دوسرے وقت پڑھ لیں۔ زکوٰۃ کے طور پر اس دعا کا پڑھنا 8 سفر کی چاشت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی جب سے شرعاً 6 سفر شروع ہوگی، اور اس شب کی مغرب کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے حزب البحر پڑھنا شروع کریں۔ اس کے فائدے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مہینے کی قید کے بغیر قمری مہینے کے پہلے بدھ، جمعرات اور جمعے کو زکوٰۃ کا وقت مقرر فرمایا، اور مقدار روزانہ 120 بار قرار دیے، جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے مہینے کی 6، 7 اور 8 تاریخ کا تعین کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کر لیں۔ اگلا مہینہ جیسے کہ سفر کا مہینہ ہے تو سفر کی مہینے کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو ہم اعتکاف کی نیت سے پڑھ لیں، بیٹھ جائیں اور یہ اس دعا کو ہم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز جتنے میں نے آپ کو اس کے فوائد بتائیں تو ان فوائد سے ہم مزید جو ہے مستفید ہو جائیں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت تمام مسائل اور تمام مصائب سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، شادیاں نہیں کرنا چاہیے، کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، حالانکہ حدیثوں کی کتابوں میں اور ہماری شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن کوئی مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل اس میں سفر کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وہم و گمان سے نکل کر شرعی طور پر اور اہل حق علماء سے معلوم کر کے ہم نے اپنا سفر وغیرہ کرنا ہے، باقی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مہینہ نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔